خدا کا شکر گزار ہوں میں آپ سب کے لیے، اور آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی میں خدا کے حضور یہ فریاد کرتا ہوں کہ اس کا رحم مجھ پر ہو، آپ پر ہو، کیونکہ ہم خدا کے اس کلام کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جس کے وسیلے سے ہم خدا کو جانتے ہیں۔ خدا کو جاننے کا اور کوئی وسیلہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ خدا خود اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی 18 آیات میں کہ کس طریقے سے خدا نے جس کلام کے وسیلے سے جیسے کہہ کے سب کچھ پیدا کیا، پھر وہی کلام نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے اور وہ ہمیں بتاتے رہیں کہ خدا فرماتا ہے، خدا ایسا کہتا ہے، خدا اس کام کے لیے منع کرتا ہے، خدا اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں یقین دلاتا ہے۔ اس قسم کا کلام خدا کا نازل ہوتا رہا ہے طرح طرح سے۔ پھر وقت آیا کہ یہی کلام جسم میں ظاہر ہوا، اور خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ لوگوں نے اسے جانا اور پہچانا، یوحنا نام کا نبی اس کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 15ویں آیت سے، یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا جو میرے بعد آتا ہے، وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے تو شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، جسے یہاں بیٹا کہا گیا ہے، جس کے وسیلے سے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اسی کو یہاں کلام کہا گیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور پھر لکھا کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا ہماری مدد کرے، خدا کے کلام کی ان باتوں سے ہمیں روشنی نصیب ہو، روحانی روشنی ملے، اور ہم پہچان سکیں کہ خدا نے ہماری نجات کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم اپنی نجات کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، یاد کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس بات کا یقین نہیں حاصل ہوتا کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ہمارے گناہ ہٹا دیے گئے ہیں، مٹا دیے گئے ہیں، اور ہم اس دنیا سے جانے کے بعد خدا کے گھر پہنچائے جائیں گے، عزت سے داخل کیے جائیں گے۔ یہ اس لیے یقین نہیں ہوتا کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہماری کوشش ہے، لیکن اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، اور جو کچھ خدا نے کیا ہے اسے ہم ایمان سے قبول کر لیں، تو پھر فکر نہیں رہتی، شکر پیدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہو، تو نے میرا بوجھ ہٹا دیا، تو نے مجھے معاف کر دیا، تو نے مجھے نجات اور نئی زندگی دے دی۔ اس کے لیے لکھا ہے کلام جسم میں ظاہر ہوا، کیونکہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت مل گئی تھی، حکم تو ہم کو معلوم ہے خدا کا کیا ہے، لیکن حکم پر چلنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ہمارے سب بزرگ توبہ کرتے رہے ہیں، روتے رہے ہیں، خدا کے حضور فریاد کرتے رہے ہیں، دوسروں سے کہتے ہوئے گئے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ہماری سلامتی کے لیے دعا کرو۔ خدا کا شکر ہو اس کلام کے لیے جو ظاہر ہوا لوگوں پر، لیکن خدا کا شکر ہو کہ ایک ایسا وقت آیا جب کلام جسم میں ظاہر ہوا۔ جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں تھا تو وہ لوگوں سے بتاتا تھا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، یہ جسم جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، کلام کے جسم میں ظاہر ہونے کا کیا مقصد ہے۔ ایک بات کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے
سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بڑی صفائی سے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی تم جیسا میرے لیے سوچتے ہو، میرے کاموں کو دیکھتے ہو، میرے کلام کو سنتے ہو، حیران ہوتے ہو، تو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالتے ہو۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرے آنے کا کیا مقصد ہے، اس جسم میں ظاہر ہونے کا کیا مقصد ہے، کیوں کلام مجسم ہوا ہے، کیوں شبد دے دھاری ہوا ہے، دیہ کی کیا ضرورت ہے، جسم کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم کچھ حوالے دیکھ لیں، آپ کے پاس بائبل ہے تو اس میں دیکھیے یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور 17ویں آیت، یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، شریعت حکم کرتی ہے سزا کا۔ جب کوئی حکم توڑتا ہے تو جس شریعت کو آپ پیار کرتے ہیں وہی شریعت آپ کی مخالف ہو کر کہتی ہے تو نے خون کیا ہے، تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، تو نے لالچ کیا ہے، تو نے جھوٹی گواہی دی ہے، تو سزا کے لائق ہے۔ خداوند کہتا ہے اس جسم میں کلام کے ظاہر ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ شریعت کا یہ مقصد تھا کہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ خدا کتنا پاک ہے، اور اپنے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ گناہ گار ہونے کی وجہ سے میں کتنا لاچار ہوں۔ میرے آنے کا، اس کلام کے جسم میں ظاہر ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ میں یہ بتانے نہیں آیا تمہیں کہ تم گناہ گار ہو، یہ تو تم شریعت کے اعتبار سے جانتے ہو۔ کلام کے جسم میں ظاہر ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ میں سزا دینے کے لیے نہیں آیا، مجرم ٹھہرانے نہیں آیا دنیا کو۔ پھر دیکھیے متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور 28ویں آیت سے پڑھیں گے ہم۔ متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور 28ویں آیت، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیے میں دے۔ میں خدمت لینے نہیں آیا۔ اور خدمت کس نے کی؟ اس کی ایک دفعہ ایک گناہ گار عورت نے، جسے خدا یسوع مسیح کی معافی کا تجربہ حاصل ہو گیا، ایک قیمتی عطر دان تھا، وہ توڑا، اس کے پیروں پر ڈالا، سر پر ڈالا، تو اس کے اپنے شاگردوں میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ کیوں ضائع کیا گیا ہے، یہ تو ضائع کر دیا گیا، یہ تو بیچا جا سکتا تھا، بہت قیمتی ہے، یہ تو عطر بیچا جا سکتا تھا، اس سے غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، یہ تو خدمت اس کے اپنوں نے اس کی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، تھکے ماندے آئے تھے، سب کے پیر گندے تھے، ہاتھ گندے تھے، تو کوئی پیر دھلانے کو ایک دوسرے کے راضی نہیں ہوتا تھا۔ میں کیوں دھلاؤں پاؤں، میں کوئی اس سے چھوٹا ہوں؟ خدا یسوع مسیح نے کپڑا لیا، کمر پر باندھا تولیہ، ہاتھ میں برتن لیا، اس میں پانی بھرا، ان سب کے پاؤں دھو کے دیے، سب کے پاؤں دھونے شروع کر دیا۔ ان کو بتایا میں خدمت کرنے آیا ہوں، خدمت لینے نہیں آیا۔ پھر کیوں آیا ہوں؟ ایک اور جگہ دیکھیے، متی کی انجیل 5واں باب، یہاں بھی خدا یسوع مسیح نے بات کو ظاہر کر دیا تاکہ لوگ دھوکے میں نہ رہیں۔ متی کی انجیل 5واں باب اور 17ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ شریعت میں جتنی باتیں خدا نے ظاہر کی ہیں وہ اس کی راست بازی ہے۔ وہ تو کافر ہوگا جو خدا کی راست بازی کو منسوخ کرے۔ خدا نے بتایا ہے تو بت پرستی نہ کر، تو زنا نہ کر، تو لالچ نہ کر، تو چوری نہ کر، تو جھوٹی گواہی نہ دے۔ موسیٰ کی معرفت جو شریعت ملی ہے وہ تو خدا کی ذات کا ایک انکشاف ہے، اس کی جھلک ہے، اس کو کون منسوخ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ دوسری سچائی یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہے، اسے خدا کی مدد کی ضرورت ہے، اپنے آپ وہ اس شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ ہر ایک شخص ایسا ہے جو شریعت کو پیار کرتا، اسی نے شریعت کو توڑا ہے۔ شریعت کے دینے والے موسیٰ نے شریعت کو توڑ دیا، وہ نہ پورا کر سکا۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو شریعت کے وسیلے سے خدا کی ذات ظاہر ہوتی ہے اور انسان کی طبیعت کا پتہ لگتا ہے، انسان کے گناہ کا پتہ لگتا، اسے میں تبدیل کرنے نہیں آیا۔ وہ دونوں سچائیاں ہیں۔ میرے آنے کا ایک اور ہی مقصد ہے،
میں اسے کامل کر دوں گا، جو کچھ شریعت کے وسیلے سے انسان نہیں کر سکا ہے۔ شریعت وہ یہیں تک پہنچا کے چھوڑ دیتی ہے کہ انسان گناہ گار ہے، خدا پاک ہے، میں اس سے آگے لے جانے کے لیے آیا ہوں، یہ بھی قائم رہے، اور جو کچھ نہیں ہے انسان کے پاس وہ بھی اسے مل جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ دیکھو یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب دیکھو، یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب، اور اس میں سے ہم ایک خاص بات دیکھیں گے۔ 28ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح کو صلیب پر ٹانگ دیا گیا تو اس کے بعد لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر اپنی جان دے دی۔ صلیب پر چڑھ کر وہ کہتا ہے کہ تمام نوشتے اب پورے ہو گئے ہیں جتنے میرے بارے میں کہے گئے تھے، پیدائش کی کتاب سے اور آخری نبی یوحنا تک جتنی باتیں میرے بارے میں کہی گئی تھی وہ پوری ہو گئی ہیں۔ صلیب پر وہ باتیں کیسے پوری ہوئیں؟ صلیب سے ان نوشتوں کا کیا تعلق ہے جو پہلے سے لکھا دیے گئے؟ کیا صلیب کا ذکر تھا؟ کیونکہ خدا یسوع یہ کہتا ہے، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ خدمت کرے اور اپنی جان فدیے کے طور پر دے۔ فدیے کے طور پر گناہگار انسان کے گناہوں کی سزا شریعت کے مطابق جائز ہے، عین انصاف ہے، اور خدا اسے کبھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، لکھا ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم گناہگار کے مرنے سے مجھے کوئی خوشی نہیں۔ یہ حزقیل نبی کی معرفت خداوند نے فرمایا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا وہ، کیونکہ اپنے سے بڑے کی قسم کھائی جاتی ہے، اپنی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اس سے بڑا تو کوئی نہیں، مجھے اپنی حیات کی قسم گناہگار کے مرنے سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ یہ صلیب ہے اس کا جواب، اور اس کا ذکر ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ خدا یسوع اس دنیا میں آیا، جب کلام ظاہر ہوا جسم میں، اس سے پہلے کی بات ہے۔ یہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب۔ جب خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے، اسی کلام نے جب انسان کو پیدا کیا، تمام کائنات کو، تمام دنیا کو پیدا کرنے کے بعد آدم کو پیدا کیا، آدم کے ذریعے سے حوا کو پیدا کیا، اس کی بیوی کو، اور انہیں بتا دیا، انہیں ایک شریعت بخشی کہ میری تابع داری کرنے میں تمہاری زندگی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے دشمن ابلیس کی بات سنی اور خدا کی تابع داری نہ کی، اور جو بات منع کی گئی تھی وہی کر لی۔ لکھا اس کے بعد تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا، تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟
عورت نے کہا سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا اور جب تک تو زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا اس لیے کہ وہ سب جانداروں کی، سب زندوں کی ماں ہے۔ اور دیکھو یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے، خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا کی شریعت پوری ہو گئی اور اس کا اطلاق اس پر ہو گیا شروع۔ شریعت کا حکم اس پر عمل کر رہا ہے۔ شریعت یہ تھی کہ اگر تو نے حکم توڑا تو تو مر جائے گا، ایک قسم کی موت واقع ہو جائے گی تیرے اندر۔ دیکھو موت کے نشانات، جس خدا کے ساتھ اس کا پیار تھا، جس کی نزدیکی اور قربت تھی، اس سے وہ ڈرتا ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی چھپ نہیں سکتی چیز، بچ نہیں سکتی، جسے سب کچھ دکھتا ہے، اس سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اپنی بیوی سے چھپانے کے لیے، اور بیوی آدمی سے چھپے تاکہ ننگ چھپ سکے اور اپنے آپ کو دونوں خدا سے چھپا سکیں، پتے ٹانگ لیے اپنے چاروں طرف اور پیڑوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ بڑی محنت کر کے بڑی سمجھداری سے پتے بنائے، پتوں کے کرتے بنائے ہیں، لیکن عجیب بات یہ کہ خدا نے پھر ان کے لیے کرتے بنا کر ان کو دیے، لیکن وہ پتوں کے نہیں ہیں۔ ایک برہ ذبح کیا گیا، ایک معصوم برہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور آدم کا ہے، قصور حوا کا ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے، انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے، موت ان کے لیے ہے، سزا ان کے لیے ہے۔ اور خدا نے اچھی طرح بتا دیا، آدم کو بتا دیا تیری سزا کیا ہے، عورت کو بتا دیا تیری سزا کیا ہے، شیطان کو بتا دیا تیری سزا کیا ہے۔ شریعت سچ ہے، خدا کی راست بازی کبھی تبدیل نہیں ہوتی، گناہ کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، گناہ برباد کرتا ہے، خدا برکت دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے، جس کا صلیب کے ساتھ تعلق ہے، وہ کہتا پورا ہوا۔ کیا پورا ہوا؟ کون سا نوشتہ پورا ہوا؟ دیکھو خداوند نے اس سے پہلے کہ آدم اور حوا کو یہ بتا دیا کہ عورت کی نسل سے تمہارا نجات دینے والا آئے گا، وہ ابلیس کا سر کچلے گا، وہ کہہ سکے گا دنیا میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، وہ کہہ سکے گا میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ شیطان اس کی ایڑی پر کاٹے گا، زخمی کرے گا، اس سے خون نکلے گا۔ آدم اور حوا نے اس سے پہلے نہ موت دیکھی تھی، نہ خون بہتا دیکھا تھا۔ جانور کے ساتھ اتنا پیارا رشتہ، اور وہ جانور اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا، اس نے اس کا خون بہتا دیکھا، معصوم جانور کا، اسے مرتے دیکھا، اور یہ ہائے ہائے کرتے ہوں گے۔ اور خدا نے اس کی کھال سے ان کے لیے کرتے بنائے اور کہا یہ اس سے ڈھانکو، یہ ڈھانک رہا ہوں میں تمہیں، تم نے پتوں سے ڈھانکا ہے، لاؤ میں تمہیں ڈھانک دیتا ہوں۔ جہاں خدا کے کلام میں اس بات کا اشارہ ہے کہ کلام جسم حاصل کر کے جسم میں ظاہر ہوگا، وہاں یہ بھی بتا دیا گیا
کہ انسان کا ننگ ڈھانکنے کے لیے، گناہ گاری ڈھانکنے کے لیے انسان کے پاس سوکھے پتوں کی طرح راست بازی ہے. وہ خدا کے سامنے ننگی ہے، اس کی اپنی حالت ننگی ہے، چھپ نہیں سکتا انسان. انسان کی بد کرداری جھانک جھانک کے اس پر ہنستی ہے، جھانکتی اوپر کو دیکھتی ہے، اس پر ہنستی ہے اور اسے کہتی تو سوچتا کہ تو نے مجھے چھپا دیا؟ تیرا دل جانتا ہے کہ تو مجھے چھپا نہ سکا، اور جس کے حضور تو نے جا کے حساب دینا میں اس کے سامنے ہوں. کون بچائے، کیسے بچائے؟ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، میں کوئی بادشاہت قائم کرنے نہیں آیا، میں کوئی خدمت لینے نہیں آیا. یہ جسم جو میں نے اختیار کیا، کلام اس لیے مجسم ہوا ہے کہ اس جسم میں، جسم کے وسیلے سے جو گناہ کیا گیا ہے، یہ جسم جو خدا کے حضور ننگا اور گندا ہے، اسی جسم کو میں پاک کروں گا. یسایہ نبی کی معرفت خدا کے کلام میں یہ سب کچھ پھر سے یاد دلایا گیا ہے. 53واں باب، یسایہ کا 53واں باب، اور اس میں لکھا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کوپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. شکل بالکل بگڑ گئی تھی مسیح کی، اتنا مارا تھا اسے. وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود، جس کی تحقیر کی گئی ہو، جسے رد کر دیا گیا ہو. مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے رویا روپوش تھے، منہ چھپاتے تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں، ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. جیسے باغ عدن میں ہوا، اس معصوم برے پر انسان کی گناہگاری کا اثر، اس کا خون بہایا گیا، اسے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. تب جا کے آدم اور حوا کے لیے خدا نے ان کے ننگ کو ڈھانکنے کے لیے انہیں لباس دیا. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے منہ نہ کھولا، اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا. حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، یہ اس کی مرضی. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا. خدا یسوع مسیح نے کہا میں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، یہ شریعت کا کام ہے. جو کچھ شریعت نہ کر سکے اسے میں پورا کرنے آیا ہوں. شریعت صرف یہ بتا سکتی تم گناہگار ہو، لیکن یہ خدا کا وہ عمل ہے جس کے وسیلے سے گناہگار انسان بچایا جا سکتا، ڈھانکا جا سکتا ہے. یہ وہ برہ ہے جس کے لیے یوحنا نے کہا یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا ہے وہ ان کے گناہ لے لیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے. معافی کے ساتھ ساتھ انہیں مخلصی دیتا، چھٹکارا دیتا گناہ کی طاقت سے. اپنی خوشی انہیں دیتا، اپنا اطمینان دیتا ہے. کہتا اس لیے آیا ہوں میں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ.
گناہ کا نتیجہ تھا جس دن تو نے کھایا تو مرا، اب مر گیا انسان، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ کلام مجسم ہوا اور ہم نے خدا کا جلال دیکھا ہے۔ یہ ہے خدا کا جلال اور یہ ہے خدا کی محبت کا کمال کہ وہ شریعت کو قائم رکھتا ہے اور گناہگار انسان کو بچا لیتا ہے۔ خدا کا شکر ہو یسوع مسیح کے لیے، آمین۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری دعوت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔